بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامس ان یکون الرفع، پانچویں قسم یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ ہو، والنصب والجر، اور نصب اور جر بالیاء المفتوح ما قبلہا، اس یا کے ساتھ ہو جس کا ما قبل مفتوح ہو، ویختص، اور یہ مختص ہے بالمثنی تثنیہ کے ساتھ، وکلا مضافا الی مضمر، اور کلا کے ساتھ جو مضاف ہو ضمیر کی طرف، اس حال میں کہ مضاف ہو ضمیر کی طرف، اور اسنان اور اسنتان، تقولو تم کہو گے جاءنی الرجلان کلاہما، آئے میرے پاس دونوں مرد، و اسنان و اسنتان، دو مرد اور دو عورتیں، ورأیت الرجلین کلیہما، اور دیکھا میں نے دو مردوں کو، و اسنین و اسنتین، و مررت بالرجلین کلیہما، اور میں گزرا دو مردوں کے پاس، دونوں مردوں کے پاس، و اسنین و اسنتین، اور دو مرد اور دو عورتیں۔ اعراب کی پانچویں قسم یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہو، اور اس کے تین محل ہیں۔ نمبر ایک تثنیہ، نمبر دو کلا جو ضمیر کی طرف مضاف ہو، نمبر تین اسنان اور اسنتان۔ اعراب کی پانچویں قسم یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ ہو اور نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہو، اس کے تین محل ہیں۔ تثنیہ، کلا جو ضمیر کی طرف مضاف ہو، اور اسنان اور اسنتان۔ رفع کی مثال جاءنی الرجلان کلاہما اسنان و اسنتان، نصب کی مثال رأیت الرجلین کلیہما اسنین و اسنتین، اور جر کی مثال مررت بالرجلین کلیہما اسنین و اسنتین۔ اور کلا مضافاً الی مضمر اس لیے کہا کہ اگر کلا ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو پھر اس کا یہ اعراب نہیں ہوگا بلکہ اعراب تقدیری ہوگا، جیسے جاءنی کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین۔ کلا مضافاً الی مضمر اس لیے کہا کہ اگر کلا ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو یہ اعراب نہیں ہوگا بلکہ اعراب تقدیری ہوگا، جاءنی کلا الرجلین، مررت، رأیت کلا الرجلین، اور مررت بکلا الرجلین۔ السادس، چھٹی قسم یہ ہے کہ ان یکون الرفع، کہ رفع ہو، بالواو المضموم ما قبلہا، اس واو کے ساتھ کہ جس کا ما قبل مضموم ہو، والنصب والجر، اور نصب اور جر ہو، بالیاء المکسور ما قبلہا، اس یا کے ساتھ کہ جس کا ما قبل مکسور ہو، ویختص، اور یہ مختص ہے بجمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم کے ساتھ، جیسے مسلمون اور الو اور عشرون، مع اخواتہا اپنے نظائر کے ساتھ۔ تقولو تم کہو گے جاءنی مسلمون و عشرون و الو مال، اور رأیت مسلمین و عشرین و الی مال، اور مررت بمسلمین و عشرین و الی مال۔ اعراب کی چھٹی قسم یہ ہے کہ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور نصب اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہو، اس کے تین محل ہیں۔ جمع مذکر سالم، اور الو اور عشرون اور اس کے نظائر یعنی ثلاثون سے لے کر تسعون تک۔ چھٹی قسم یہ ہے کہ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہو، اس کے تین محل ہیں۔ جمع مذکر سالم یعنی ایسی جمع جس کا واحد کا صیغہ سلامت رہے، جیسے مسلمون۔ نمبر دو الو، اور نمبر تین عشرون اور اس کے نظائر یعنی ثلاثون سے لے کر تسعون تک۔ رفع کی مثال جاءنی مسلمون و عشرون و الو مال، نصب کی مثال رأیت مسلمین و عشرین و الی مال، اور جر کی مثال مررت بمسلمین و عشرین و الی مال۔ وَاعْلَمْ أَنَّ نُونَ التَّثْنِیَّۃِ مَکْسُورَةٌ أَبَدًا، اور جان تو کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، وَنُونَ جَمْعِ السَّلَامَةِ مَفْتُوحَةٌ أَبَدًا، اور نون جمع سالم ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، وَكِلَاهُمَا، اور یہ دونوں، تسقطان عند الاضافۃ، گر جاتے ہیں اضافت کے وقت۔ تقولو تم کہو گے جاءنی غلاما زید و مسلم مصر، آئے میرے پاس زید کے دو غلام اور مصر کے مسلمان۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور اور نون جمع سالم ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اور یہ نون تثنیہ اور نون جمع اضافت کے وقت گر جاتے ہیں۔ نون تثنیہ اضافت کے وقت گر جائے، جیسے جاءنی غلاما زید، اصل میں تھا غلامان، نون تثنیہ کا اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ نون جمع اضافت کے وقت گر جائے، جاءنی مسلمو مصر، اصل میں تھا مسلمون، نون جمع سالم کا اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور اور نون جمع سالم ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے،
اور یہ نون تثنیہ اور نون جمع اضافت کے وقت گر جاتے ہیں۔ نون تثنیہ اضافت کے وقت گر جائے، جاءنی غلاما زیدن، اصل میں ہے غلامان، نون تثنیہ کا اضافت کے وقت گر گیا۔ اور نون جمع اضافت کے وقت گر جائے، جاءنی مسلمو مصر، اصل میں ہے مسلمون، نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ السابع، ساتویں قسم یہ ہے ان یکون الرفع، کہ رفع ہو بتقدیر الضمۃ، ضمہ تقدیری کے ساتھ، والنصب بتقدیر الفتحۃ، اور نصب ہو فتح تقدیری کے ساتھ، والجر بتقدیر الکسرۃ، اور جر ہو کسرہ تقدیری کے ساتھ، ویختص، اور یہ قسم مختص ہے، بالمقصور، اسم مقصور کے ساتھ، وہو ما فی آخرہ، اور وہ ہے کہ جس کے آخر میں ہو الف مقصورۃ، الف مقصورہ، جیسے عصا، وبالمضاف، اور اس اسم کے ساتھ جو مضاف ہو الی یا المتکلم، یا متکلم کی طرف، غیر جمع المذکر السالم، اس حال میں کہ وہ جمع مذکر سالم نہ ہو، کغلامی، جیسا کہ غلامی، تقولو تم کہو گے جاءنی عصا و غلامی، آئے جاءنی عصا و غلامی، آیا میرے پاس لاٹھی اور میرا غلام، رأیت عصا و غلامی، دیکھا میں نے لاٹھی کو اور اپنے غلام کو، مررت بعصا و غلامی، اور میں گزرا لاٹھی کے ساتھ اور اپنے غلام کے ساتھ۔ ساتویں قسم اعراب کی یہ ہے کہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ، اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ ہو۔ اس کے دو محل ہیں۔ نمبر ایک، اسم مکسور، اسم مکسور وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، یعنی مد والا الف نہ ہو، جیسے عصا۔ نمبر دو، غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی، اس میں غلام غیر جمع مذکر سالم ہے اور یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ اعراب کی ساتویں قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ، اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ ہو۔ اس کے دو محل ہیں۔ نمبر ایک، اسم مکسور، اسم مکسور وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسے عصا، اس کے آخر میں الف ہے، یعنی مد والا الف نہ ہو۔ اور نمبر دو، غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی، اس میں غلام غیر جمع مذکر سالم ہے اور یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ تو ان دونوں کی مثال، رفع کی مثال جاءنی عصا و غلامی، نصب کی مثال رأیت عصا و غلامی، اور جر کی مثال مررت بعصا و غلامی۔ الثامن ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ، آٹھویں قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہو، والجر بتقدیر الکسرۃ، اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ ہو، والنصب بالفتحۃ لفظا، اور نصب فتح لفظی کے ساتھ ہو، ویختص، اور یہ مختص ہے اسم منقوص کے ساتھ، وہو ما فی آخرہ، اور وہ ہے کہ اس کے آخر میں ہو یا ان ما قبلہا مکسورن، ایسی یا کہ جس کا ما قبل مکسور ہو، کالقاضی، جیسا کہ قاضی، تقولو تم کہو گے جاءنی القاضی، آیا میرے پاس قاضی، رأیت القاضیہ، میں نے دیکھا قاضی کو، اور مررت بالقاضی، میں گزرا قاضی کے پاس سے۔ اعراب کی آٹھویں قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، جر کسرہ تقدیری کے ساتھ، اور نصب فتح لفظی کے ساتھ ہو۔ اس کا ایک محل ہے اسم منقوص، اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے قاضی، اس کے آخر میں یا ہے اور اس کے ما قبل یعنی ضاد پر کسرہ ہے۔ اعراب کی آٹھویں قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، جر کسرہ تقدیری کے ساتھ، اور نصب فتح لفظی کے ساتھ ہو۔ اس کا ایک محل ہے اسم منقوص، اسم منقوص وہ ہے کہ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے قاضی، اس کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے ضاد پر کسرہ ہے۔ رفع کی مثال جاءنی القاضی، نصب کی مثال رأیت القاضیہ، اور جر کی مثال مررت بالقاضی۔ التاسع ان یکون الرفع، نویں قسم یہ ہے کہ رفع ہو بتقدیر الواو، واو تقدیری کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء لفظا، اور نصب اور جر ہو یا لفظی کے ساتھ، ویختص، اور یہ مختص ہے بجمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم کے ساتھ، مضافاً، اس حال میں کہ مضاف ہو الی یا المتکلم، یا متکلم کی طرف، تقولو تم کہو گے جاءنی مسلمیہ، تقدیرہ، اس کی تقدیر ہے مسلمویہ، اجتمعت الواو والیاء، جمع ہو گئے واو اور یا، والاولی منہما ساکنۃ، اور ان میں سے پہلا ساکن ہے،
فقلبت الواو یاء، پس تبدیل کر دیا گیا واو کو یا سے، وادغمت الیاء فی الیاء، اور ادغام کر دیا گیا یا کا یا میں، وابدلت الضمۃ بالکسرۃ، اور بدل دیا گیا ضمہ کو کسرہ کے ساتھ، لمناسبت الیاء، یا کی مناسبت کی وجہ سے، فصارا تو ہو گیا مسلمیہ، رأیت مسلمیہ اور مررت بمسلمیہ۔ اعراب کی نویں قسم یہ ہے کہ رفع واو تقدیری کے ساتھ نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ہو، اس کا ایک محل ہے جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اعراب کی نویں قسم یہ ہے کہ رفع واو تقدیری کے ساتھ اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ہو، اس کا ایک محل ہے جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مسلمیہ۔ رفع کی مثال جاءنی مسلمیہ، نصب کی مثال رأیت مسلمیہ، اور جر کی مثال مررت بمسلمیہ۔ یہ مسلمیہ اصل میں مسلمونہ تھا، جب یا متکلم کی طرف اس کو مضاف کیا تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور مسلمویہ ہو گیا۔ واو اور یا جمع ہوئے، واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا تو مسلمویہ ہو گیا۔ یا کی مناسبت کی وجہ سے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا تو مسلمیہ ہو گیا۔ مسلمیہ اصل میں مسلمونہ تھا، جب یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، مسلمویہ ہو گیا۔ واو اور یا جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن تھا، واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، مسلمویہ ہو گیا۔ پھر یا کی مناسبت سے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلا تو مسلمیہ ہو گیا۔